لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے؟ وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا، تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی ریاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔
اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے۔ کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہے۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہے، وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں۔ مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا، آزمائش تو ہماری ہوگی۔ سرو پرتھم میں آنا چاہتا ہوں جمعیت علماء ہند کے پرمکھ مولانا محمود مدنی جی، جنہوں نے آج بھوپال میں ایک بہت بڑے بیٹھک میں جس پرکار سے بھاشن دیا ہے وہ نہ کیول بھڑکاؤ ہے اپیتو دیش کو وبھاجن کی اور لینے کی ان کی کوچیشٹا ہے۔ ان کا کہنا کہ جہاد ہونا چاہیے، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی انوچت شبد ہے، بہت ہی انوچت واقعہ ہے۔ اور جہاد کے نام پر جس پرکار سے لوگوں نے بھارت ورش میں ہی نہیں بھارت ورش کے باہر بھی آتنک پھیلایا جہاد کے نام پہ، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو سوبھاوک روپ سے یہ کہنا کہ بھارت میں جہاد ہوگا ایک بہت ہی ارریسپانسبل، غیر ذمہ داری سے بھرا ہوا ایک وچن ہے۔ دوسرا جو مولانا محمود مدنی نے کہا وہ تھا کہ سرکار کے دباؤ میں، بھارت سرکار کی دباؤ میں بھارت کی عدالتیں کام کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی سپریم کہلانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ہمارے کیسز کو ایڈمٹ کیسے کرتی ہے؟ سپریم کورٹ 3 طلاق پہ سنوائی کیسی کرتی ہے؟ سپریم کورٹ مندر مسجد والے وشے پر سنوائی کیسے کرتی ہے؟ ان وشیوں پر بولتے ہوئے مدنی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بھی سپریم کہلانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ میں تو سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا، میں بھی ایک سادھارن ناگرک ہوں، آپ بھی ناگرک ہیں، کہ یدی سپریم کورٹ کے اوپر کوئی سادھارن ناگرک بھی اس پرکار کی ٹپنی کرتا ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو کاگنیجنس لے سکتا ہے، سپریم کورٹ خود اس کی سنوائی کر سکتا ہے، کیونکہ آگے چل کر اگر اتنے بڑے نیتا، ایک قوم کے اتنے بڑے نیتا اس پرکار کی بات کہہ کے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کریں، سپریم کورٹ کے ورودھ لوگوں کو بھڑکائے، تو سوبھاوک روپ سے اٹ ڈیمینز دی اسٹیچر آف سپریم کورٹ۔ آئی فرملی بلیو دیٹ the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today۔ اس دیش میں سپریم کورٹ ہر اس کیس کی سنوائی کرتی ہے جو جنتا جناردن سپریم کورٹ کے دیوڑی پر لے کر جاتی ہے۔ اس میں کون سا ہندو کا کیس ہے، کون سے مسلمان کے کیس ہے، اس کے ترجیح پر سپریم کورٹ کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتی ہے۔ تیسرا وشے بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مولانا مدنی جی نے بھوپال کے اپنے اس بھاشن میں یہ بھی کہا کہ جو مردہ قومیں ہیں وہ جھک جاتی ہے، وہ سرنڈر کر دیتی ہے،
اور جو زندہ قوم ہے وہ آواز اٹھاتی ہے, وہ آندولن کرتی ہے. اور اداہرن دیا وندے ماترم کا کہ لوگ وندے ماترم بلوانا چاہتے ہیں اور مردہ قومیں جھک جاتی ہے اور زندہ قومیں جھکتی نہیں ہے. میں مدنی صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ مدنی صاحب وندے ماترم کسی دھرم کا نہیں ہے. وندے ماترم اس مٹی کا سگندھ ہے, ہندوستان کا سگندھ ہے. وندے ماترم ہندوستان کی وہ بولی ہے, ماں بھارتی کی وہ بولی ہے وندے ماترم, جس بولی کو اپناتے ہوئے نہ جانے کتنے اسنکھیہ لوگوں نے اپنا بلیدان دیا تاکہ آج ہم سوادھینتا کے سانس کو, سوادھینتا کے واتاورن میں ہم سانس لے سکیں, تاکہ ہم سوتنتر ہو سکیں. اور یہ جو سال چل رہا ہے یہ وندے ماترم کا 150واں ورشگانٹھ سال چل رہا ہے. ارتھات وندے ماترم کو بنکم چندر چٹوپادھیائے جی دوارا لکھے ہوئے 150 ورش 1875 میں لکھا گیا تھا. اسے لے بدھ 1876 میں رابندر ناتھ ٹیگور جی نے کیا تھا. 1950 میں اسے نیشنل سانگ کے روپ میں سویکار کیا گیا تھا. اور آج جب ہم وندے ماترم کو پرتشٹھت کر رہے ہیں, اس کا مہیما منڈن کر رہے ہیں, آج ہم جب اسے پورے دیش میں گا رہے ہیں, تو اس میں زندہ قوم اور مردہ قوم لا کر کے وندے ماترم کے خلاف بھڑکانا, یہ مدنی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا وبھاجن کاری نیتیوں کو ہی درشاتا ہے. مجھے تو بڑا آشچर्य لگا ہے کہ مدنی صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جہاد بہت پوتر ہے, اور جب بھی ان کو لگتا ہے کہیں ظلم ہو رہا ہے تو وہ جہاد کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس پرکار کے شبدوں سے, ان شبدوں کے پریوگ سے کہیں نہ کہیں ہندوستان کی جو مول بھاونا ہے, ہندوستان کا جو مول منتر ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس, اس پہ کٹھاراگھات ہوتا ہے. مدنی صاحب کو اس پرکار کے وچنوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے. ہم گھور نندا کرتے ہیں اس پرکار کے ان کے بیانوں کا.